ایک مالدار व्यापारी ने شدید بیماری کی حالت میں بیٹوں کے سامنے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا اور کومے میں چلا گیا۔ بیٹے بھی بیماری تھے، سوچنے لگے کہ لا محالہ کاروباری باپ کچھ راز بتانا چاہتا تھا۔ پاس ہی موجود ڈاکٹر نے کہا، کوئی بات نہیں، 10 لاکھ کا ایک ٹیکہ ہے، ابھی لگا دیتا ہوں۔ ابا جان 10 سیکنڈ کے لیے زندہ ہوں گے، جو پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ ٹیکہ لگوا کر ابا جان نے آنکھ کھولی تو بیٹوں نے پوچھا، ابا جان وہ آپ نے 2 انگلیوں سے کیا اشارہ کیا تھا؟ ابا جان بولے، بیٹو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیل منڈی والے آڑتی چچا سے 2 کروڑ روپے لے لینا، اس نے ادھار دینا تھا میرا، اور پھر دم دے دیا۔ یہ ماجرا پڑوس کے شیخ صاحب کا برخوردار بھی دیکھ رہا تھا، جو مزاج پرسی کو آیا ہوا تھا۔ کوئی 6 ماہ بعد شیخ صاحب بھی شدید بیمار ہو گئے۔ ایک دن وہی 2 انگلیوں والا اشارہ کرتے کرتے آخری ہچکی لینے لگے۔ لڑکے نے ڈاکٹر کو فوراً بلایا، بہنوں کے جہیز کا سامان، بیوی کی چوڑیاں اور گھر کا دیگر سامان اس کے سامنے رکھ کر ٹیکہ لگوایا۔ شیخ صاحب نے آنکھ کھولی تو بیٹے نے بے صبری سے پوچھا، ابا جی وہ 2 انگلیوں والے اشارے سے آپ کیا بتا رہے تھے؟ شیخ صاحب بولے، میں کہہ رہا سی مرن تے میں لگا ہی ہاں، ایک سوٹا ہی لوا دیو۔ اور پھر شیخ صاحب نے بھی دم دے دیا۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا دوست اس کی بیوی کے پاس آیا اور بولا، کیا میں مرحوم کی جگہ لے سکتا ہوں؟ دوست کی بیوی بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ گورکن سے پوچھ۔ ایک بار مرزا مسکین کی محبوبہ نے مرزا سے کہا، دوسرے اشیاء کے برعکس جو محض اپنی محبوباؤں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، یا فرد جذبات میں آ کر آسمان سے چاند اتارنے کا وعدہ کرتے ہیں، آپ میرے لیے کچھ ایسا کر سکتے ہو جو حقیقی بھی ہو اور ان سے بڑھ کر بھی ہو؟ اس پر مرزا بڑے اطمینان سے بولے، میں آپ کے قدموں تلے جنت لا سکتا ہوں۔ ایک شادی شدہ شخص اپنی بہن سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے روتے ہوئے بتا رہا تھا، میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، میری جب بھی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ کمینی میرے پیسوں سے لاہور اپنے تینوں بھائیوں کو ہوائی جہاز کی ٹکٹ بھیجتی ہے، وہ تینوں بے غیرت جہاز پر کراچی آتے ہیں اور آ کر مجھے خوب مارتے ہیں، پھر ان کے واپس جانے کا خرچہ بھی مجھے دینا پڑتا ہے، خدا کے لیے مجھے کوئی طریقہ بتاؤ، میرا بہت خرچہ ہو رہا ہے۔ بہن تم ایک کام کرو، لاہور شفٹ ہو جاؤ تاکہ آنے جانے کا خرچہ بچ سکے۔ ایک لڑکا امتحان میں ایک لڑکی کے پیپر سے نقل مار رہا تھا، نگران نے دیکھ لیا اور اسے اٹھا کر دور بٹھا دیا۔ جب اس لڑکے کو اور کچھ نہ سوجھا تو سوال کے آخر میں لکھ دیا، جواب کا بقیہ حصہ باجی شبانہ کے پیپر میں ملاحظہ فرمائیں۔ 3 دوست کھانا کھانے گئے تو بارش آ گئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کو چھتری لینے بھیجا جائے، چنانچہ ایک دوست چھتری لینے گیا، لیکن اس نے شرط رکھی کہ میرے آنے تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ 5 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ نہیں آیا تو دونوں میں فیصلہ ہوا کہ اب کھا لینا چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک دروازے کے پیچھے سے تیسرے نے آواز دی، خبردار اگر کھانے کو ہاتھ لگایا تو میں چھتری لینے نہیں جاؤں گا۔ سردار روٹی کے اوپر روٹی رکھ کر کھا رہا تھا، بیوی نے پوچھا، یہ 2 روٹی ایک ساتھ کیوں کھا رہے ہو؟ سردار بولا، پاگل، میں شوق سے نہیں کھا رہا، طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کچھ دن تک ڈبل روٹی کھاؤ۔ پٹھان رکشے والے سے، اسٹیشن جانے کے کتنے پیسے لوگے؟ رکشے والا، 50 روپے۔ پٹھان، 20 لے لو۔ رکشے والا، 20 میں کون لے کر جائے گا؟ پٹھان، پیچھے بیٹھو، ہم لے کر جائے گا۔